بزرگان محترم، معزز بھائیوں، دوستوں، عزیزوں، بہنیں، بیٹیاں، مائیں، ہم کئی دن سے بلکہ مہینوں سے سنتے چلے آ رہے ہیں کہ موت کا ایک لمبا سلسلہ چل رہا ہے۔ دل پر الم، تکلیف، بے چینی، لوگوں کے حالات کو سن کر کے انتہائی درجہ پریشانی ہوتی ہے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو موت و حیات کا ایک مرکز بنایا ہے۔ اس میں موت بھی ہے، حیات بھی ہے۔ انسان زندہ ہوتا ہے، مرتا بھی ہے۔ بقا کسی کو نہیں ہے، نہ انسان کو، نہ حیوان کو، نہ چرند و پرند کو، کسی چیز کو بقا نہیں۔ ہر ذی روح کو موت بہرحال لازمی ہے۔ ہر ایک کی اپنی ایک عمر ہوا کرتی ہے، جیسے جنوں کی عمر کو اللہ تعالیٰ نے طویل رکھا ہے، بعض جانوروں کی عمر کو اللہ تعالیٰ نے طویل رکھا ہے۔ انسان کی عمر مختصر ہے۔ کسی زمانے میں انسان کی عمر بھی طویل ہوا کرتی تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام کی عمر 950 سال کی ہوئی۔ ابراہیم علیہ السلام کی عمر 100 سے زائد سال کی ہوئی، اور بے شمار انبیاء کرام علیہ السلام ہیں کہ جن کی عمر بہت زیادہ تھی، اور قوم ہود، قوم سمود، حق تعالیٰ نے ان کو بڑے لمبے قد کے بنائے تھے، ان کی عمریں بھی ہوتی تھیں، لیکن موت ان کے ساتھ بھی رہی۔ دنیا کے اعتبار سے اگر کوئی مالدار ترین بچ سکتا تھا تو بڑے بڑے مالدار دنیا میں گزرے۔ قارون کا خزانہ قرآن کریم اس کا نقشہ کھینچتا ہے۔ ان قارون کان من قوم موسیٰ فبغى علیہم۔ کون تھا قارون؟ بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کا چچا زاد بھائی تھا، بعضوں نے کہا کہ خالہ زاد بھائی تھا، بعضوں نے کہا کہ ان کی قوم کا تھا۔ جو بھی ہو، بہرحال قرآن اس کا تذکرہ کر رہا ہے کہ اس کی دولت اور مالداری کا عالم یہ تھا کہ خزانوں کو اٹھانے کے لیے نہیں، چابیوں کو اٹھانے کے لیے ایک جماعت کی ضرورت تھی۔ حالانکہ چابی ایک ایسی چیز ہے جو انسان کے جیب میں رہنے والی چیز ہے، چاہے 10 چابی ہو، 20 چابی ہو، 15 چابی ہو، 50 چابیاں ہو، وہ ایک جیب میں رہنے والی چیز ہے۔ لیکن لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ أُولِي الْقُوَّةِ، اور وہ بھی کوئی ایسے ویسے نہیں، بڑے طاقتور لوگ اس کی چابیوں کو اٹھاتے تھے۔ اولی القوہ، طاقتور لوگ۔ اور پھر عصبہ کہتے ہیں جماعت کو، یعنی ایک جماعت، اور وہ بھی طاقتور جماعت چابیوں کو اٹھاتی تھی۔ آپ انداز لگائیں کہ جہاں چابیوں کو اٹھانے کے لیے جماعت کی ضرورت پڑتی ہے تو اس کے خزانے کا کیا حال ہوگا۔ لیکن بغاوت خداوندی، غرور اور تکبر، اپنی دولت پر اطراحت، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلاف سازش، نتیجہ یہ ہوا کہ رب کریم نے زمین میں غرق کر دیا۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ الی یوم القیامہ یتزلزل، وہ زمین میں چلتا رہے گا یہاں تک کہ قیامت میں حق تعالیٰ اس کو 7 زمین کے نیچے سے نکالیں گے۔ اس کی دولت اس کو بچا نہ سکے۔ اگر دولت کی وجہ سے کوئی بچ سکتا تھا تو قارون بچ جاتا۔ اگر حکومت کی وجہ سے کوئی بچ سکتا تھا تو فرعون کو حق تعالیٰ نے جو حکومت عطا فرمائی تھی، بہت عجیب و غریب حکومت تھی اس کی۔ اس سے آگے چلیے، سلیمان علیہ السلام کو جو حکومت عطا فرمائی تھی، کائنات میں کسی کو وہ حکومت نہیں۔ دنیا کا حاکم انسان پر تو حکومت کرتا ہے، جن پر کون حکومت کرے گا؟ لیکن قرآن گواہ ہے اس بات کے اوپر کہ آپ نے جنوں پر حکومت فرمائی، بلکہ بیت المقدس کو تعمیر کروایا جنوں سے۔
اور رب کریم سے جب آپ کی موت کا وقت آیا تو آپ نے فرمایا کہ اللہ میری موت کا پتہ جنوں کو نہ چلے، ورنہ یہ لوگ کام چھوڑ دیں گے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں لیکن کیڑوں کو پتہ چلا، اس لیے کہ کیڑوں نے جس لکڑی کا سہارا تھا اس کو کھانا شروع کیا، اور اسی میں پھر سلیمان علیہ السلام گر گئے اور پتہ چلا کہ آپ کی وفات ہو چکی ہے۔ چرند و پرند پر حکومت، حتیٰ کہ ان کی زبان جاننا، ان کی حاضری لینا، ان کو بلانا۔ آپ کا گزر ہو رہا ہے اور چوٹیاں آپس میں گفتگو کر رہے ہیں اور آپ سن رہے ہیں۔ یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وہم لا یشعرون فتبسم ضاحکا من قولها۔ آپ ہنس پڑے اس کی بات پر جو چوتیوں کے سردار اپنے ماتحت چوتیوں کو کہہ رہی تھی کہ تم اپنے بل میں چلی جاؤ، یہ سلیمان کا لشکر جا رہا ہے، کہیں یہ بے خبری میں تمہیں رون نہ ڈالے۔ اور حضرت ہنس پڑے اس بات پر۔ وقال رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاہ۔ یہاں عجیب و غریب گفتگو کر رہے ہیں کہ اللہ تو نے جو مجھ کو حکومت دی میں شکر گزار ہوں تیرا، ان اشکر نعمتک التی، مجھ پر میرے والدین پر، اس لیے کہ داؤد علیہ السلام کو بھی جو تعالیٰ نے حکومت کے ساتھ ساتھ جو معجزہ عطا فرمایا تھا کہ لوہا بغیر آگ میں تپائے ہوئے نرم ہو کر جو بنانا چاہتے تھے بن جاتا تھا۔ بعض مفسرین نے لکھا ہے، بلکہ عمدۃ القاری میں علامہ عینی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ لقمان رحمۃ اللہ علیہ کے باب میں یہ اختلاف ہے کہ آپ کس زمانے کے تھے۔ بعضوں نے کہا کہ ابراہیم علیہ السلام کے زمانے کے آپ تھے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام پر ایمان لائے تھے۔ بعضوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ آپ داؤد علیہ السلام کے زمانے میں تھے اور آپ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو یہ پوچھنے کی ہمت کی کہ یہ ہاتھ میں لوہا کیسے نرم ہو جاتا ہے، لیکن فرمایا کہ میری حکمت نے اندر سے اجازت نہیں دی کہ بھلا میں ایک نبی کو کیسے سوال کروں، اور چونکہ لقمان کی حکمت بہت مشہور ہے، فرمایا میری حکمت نے مجھ کو اجازت نہیں دی کہ بڑوں کو یہ سوال نہیں کرنا چاہیے۔ تو لوہا موم ہو جاتا تھا، اسی پر ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاہ۔ اعمال صالحہ بہت بڑی چیز، تعالی نصیب فرما دے اعمال صالحہ۔ تو حکومت کے اعتبار سے اگر کوئی بچ سکتا تھا تو سلیمان علیہ السلام کی حکومت دنیا میں کسی کو نہیں ملی، حتیٰ کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رات جب نماز پڑھ رہے تھے اور اولاد الشیطان، شیطان کی ذریت آپ کی نماز خراب کرنے آئی۔ افریت یہ نام نہیں ہے، افریت کا معنی انتہائی درجہ شرکش، یہ اس کا معنی ہوتا ہے۔ تو وہ نماز خراب کرنے آیا اور حضرت فرماتے ہیں کہ میں نے سوچا کہ اس کو پکڑ لوں اور مسجد نبوی کے ستون سے باندھ دوں، اگر میں باندھ دیتا تو صبح تم لوگ دیکھتے اس کو، لیکن مجھے میرے بھائی سلیمان علیہ السلام کی دعا یاد آ گئی، رب ہب لی ملکا لا ینبغی لاحد من بعدی۔ اے اللہ تو نے جو مجھ کو ملک دیا، مجھے جو حکومت دی، ایسے حکومت بعد میں کسی کو نہ دے۔ اگرچہ نبی علیہ السلام کو جنوں پر بھی حکومت تھی، جب ہی تو آپ تشریف لے گئے تبلیغ کے لیے جنوں میں۔ روایتوں میں یہ اور نبیوں کے باب میں نہیں ملتا ہے کہ وہ جنوں میں تبلیغ کے لیے تشریف لے گئے ہو، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے باب میں روایتیں بھری پڑی ہیں کہ آپ تشریف لے گئے اور جنوں کے ساتھ گفتگو اور ان کو اسلام کی دعوت اور ایمان کی دعوت دینا اور جنوں کا آپ پر ایمان لانا، روایتیں بھری پڑی۔ تو اس سے بڑھ کر حکومت کیا ہو سکتی ہے کہ وہ آپ کے مطیع اور فرما بردار ہو رہے۔
لیکن آپ نے سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کی الفاظ کی رعایت فرما کہ میرے بھائی سلیمان نے جب یوں کہا تھا کہ لا ينبغي لأحد من بعدی، تو کہیں ان کے الفاظ ٹوٹ نہ جائیں، اس لیے آپ نے چھوڑ دیا۔ تو حکومت کے اعتبار سے اگر کوئی بچ سکتا تھا تو سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام بچ سکتے تھے، لیکن وہ بھی دنیا سے تشریف ہو گئے۔ صحت کے اعتبار سے اگر کسی کو موت کا جھٹکا نہ آتا تو فرعون کو نہ آتا۔ زندگی پوری ہو گئی کہ فرعون کو 400 سال کے عمر میں کبھی درد سر نہیں ہوا، اور بیماریاں تو بہت دور کی بات، درد سر نہیں ہوا۔ اگر صحت کے اعتبار سے کسی کو شفا مل سکتی تھی، اب موت سے بچ نہ ہو سکتا تھا تو فرعون بچتا۔ حکومت کے اعتبار سے ہو سکتا تھا تو سلیمان علیہ السلام بچتے، اور اس کے علاوہ بہت سارے حکما حاکمین گزرے ہیں۔ اور اگر دینی اعتبار سے کوئی بچ سکتا تھا کہ جس کے پاس سب سے اعلیٰ دین ہو، اس کو موت نہ آئے، تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو موت نہ آتی۔ لیکن آپ کی موت کی بشارت قرآن کریم نے پہلے سنا دی، وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افئن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم۔ افئن مات، اگر یہ مر جائے، او قتل، یا شہید کر دیے جائیں، انقلبتم علی اعقابکم، کیا تم دوبارہ مرتد ہو جاؤ گے؟ ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا، اور جو مرتد ہوا وہ سن لے کہ اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا ہے۔ یہ موت کی بشارت تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کی وفات کے موقع پر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو خطبہ دیا، اس خطبے میں یہی آیات پڑھی، اس لیے کہ یہ بشارت سنا رہی تھی۔ اور تب جا کر حضرت عمر کو تنبؤ ہوا کہ واقعتاً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی۔ اور صحابہ میں ایک ہلچل مچی اور یوں کہنے لگے کہ ایسا لگتا تھا کہ یہ آیت ابو بکر پر اتری، حالانکہ ابو بکر پر نہیں اتری، یہ تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتری، لیکن کسی کی توجہ اس آیت کی طرف نہیں گئی۔ اور صدیق اکبر نے فرمایا من کان یعبد محمدا فإن محمد قد مات ومن کان یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت۔ جو اللہ کی عبادت کرتا تھا، جو محمد کی عبادت کرتا تھا، وہ سن لیں کہ محمد مر گیا، اور جو اللہ کی عبادت کرتا ہے اللہ زندہ ہے، اس کو موت نہیں آتی۔ تب صحابہ کو تنبؤ ہوا اور یقین ہوا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے۔ بہرحال میرے بھائیوں اور بہنوں، موت ایک آنی جانی چیز ہے۔ خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، ہم نے موت اور حیات کو پیدا کیا تاکہ ہم تمہیں آزمائیں کہ کون اچھے عمل کرتا ہے۔ اب لیبلوکم ایکم احسن عملا کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے تمہیں حیات دی، حیات کو پیدا کیا، لیکن ساتھ ہی موت کو پیدا کیا ہے جو ڈرانے والی چیز ہے۔ تو آیا موت کو مد نظر رکھتے ہوئے کون اپنی زندگی کو ٹھیک کرتا ہے؟ اس لیے کہ ایک ہے قیامت صغری اور ایک ہے قیامت کبریٰ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جیسے ہی موت آتی، قیامت صغری یعنی چھوٹی قیامت قائم ہو جاتی ہے اس کو۔ من مات فقد قامت قیامتہ او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، جو مرتا ہے اس کی قیامت شروع ہو گئی۔ قیامت کے شروع ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اب اس سے مختصر طور پر تو یہی حساب ہوگا، وہ تفصیلی حساب تو قیامت میں ہے۔ میں نے مختصر اس بات کی طرف کہ وہ جو سوالات ہیں وہ اس کی زندگی کا حساب ہے، ایمان ہے یا نہیں یہ حساب ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا قائل ہے یا نہیں یہ حساب ہے۔ اللہ کو توحید کو مانتا ہے یا نہیں یہ زندگی کا مختصر حساب ہے، اور اس مختصر حساب پر جو سزا ہوگی وہ آخرت کے مقابلے میں تو مختصر ہے، لیکن دنیا کے اعتبار سے ہزاروں گنا بڑھتا ہے۔ یہ نہ سمجھے کہ مختصر ہے،
جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا 2 قبروں کے اوپر سے گزر ہوا، اندر کی چیخو پکار سنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم، عذاب کی آواز سنی آپ نے فرمایا ان دونوں قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے، اور آپ نے کھجور کی ٹہنی منگوائی اور 2 ٹکڑے کر کے اوپر رکھ دی، اور فرمایا لعل اللہ، امید ہے کہ اب تعالیٰ جل شانہ اس کی وجہ سے تخفیف فرما دے۔ تو آپ نے دونوں کے قبر کی عذاب کو سنا، اور جب صحابہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ کیا وجہ ہے ان کو عذاب کس بنا؟ فرمایا ایک نمیمہ اور غیبت میں مبتلا ہے، چغلی کرتا ہے، اس کی بات اس کو، اس کی بات اس کو، اور دوسرا پیشاب کے قطروں سے نہیں بچتا تھا، ناپاک رہنا اس کی عادت تھی جس پر عذاب ہو رہا۔ یہ حساب نہیں تو اور کیا ہوا کہ ناپاکی کا حساب پاکی کا حساب لیا گیا، نمیمہ اور غیبت کا حساب لیا گیا، چغلی کا حساب لیا گیا۔ کیا زبان کینچی سے چلی ہے یا صحیح رخ پر چلی؟ یہ مختصر حساب ہے، تفصیلی حساب تو قیامت میں ہوگا، جہاں ساری زندگی کے ایک ایک لمحے کا حساب، کہ یہ منٹ اور یہ سیکنڈ اور یہ گھنٹہ اور یہ دن اور یہ رات کہاں گزارے، کس عالم میں تم نے گزارے، یہ تو قیامت کے مسائل ہے، تفصیلی حساب۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ انسان جب مرتا ہے من مات فقد قامت قیامت، اس کی قیامت قائم ہو گئی، اس کا مختصر حساب شروع ہو گیا۔ تو میرے بھائیوں میری بہنوں، اللہ تعالیٰ نے موت و حیات کو اس لیے پیدا کیا تاکہ انسان کو آزمائے کہ کون موت سے عبرت لے کر، مرنے والوں سے عبرت لے کر، کفن پہنانے سے عبرت لے کر، غسل دے کر عبرت لے کر اپنی زندگی کو ٹھیک کرتا ہے اور اعمال صالحہ کرتا ہے، اور کون بے تقی اور عبرت نہ لے کر وہی اپنی منمانی زندگی گزارتا ہے۔ جنازہ اٹھایا لیکن دل پر احساس نہیں، اور قبر میں اتارا لیکن دل پر ذرہ برابر احساس نہیں۔ اور میں سوچ رہا ہوں میرے بھائیوں کہ اللہ کے غضب اور غصے سے ڈرنے کی ضرورت ہے، نہ کہ موت سے ڈرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ اکبر، میں کئی دن سے اس پر سوچ رہا ہوں، لوگ موت سے ڈر رہے ہیں، موت آئے گی، موت آئے گی، موت آئے گی، حالانکہ ڈرنے کی چیز اللہ کا غصہ ہے کہ اللہ اپنی نافرمانی پر ہم پر غضب میں آیا ہوا ہے۔ نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ یہ نکلا کہ ہم اللہ کے غضب سے نہیں ڈر رہے، اسی لیے نافرمانیاں نہیں چھوٹ رہی، اور موت کے ڈرنے کی وجہ سے ساری تدابیر کی طرف تو جا رہے ہیں، لیکن اللہ کو راضی کرنے کی تدبیر کی طرف کوئی نہیں جا رہا۔ میں بہت دنوں سے اس کا تجزیہ کر رہا تھا، اور میرے ذہن میں یہ بات گھوم رہی ہے کہ جو چیز ڈرنے کی ہے اس سے تو ڈرتے نہیں، اللہ کے غضب سے، قہر سے جو ڈرنے کی چیز ہے اس سے کوئی نہیں ڈرتا۔ اگر غضب اور قہر سے ہم ڈر جائیں اور یہ سوچ لیں کہ اب تعالیٰ جل شانہ اپنی پکڑ پر آیا ہے، اور یہ مختصر پکڑ ہے ابھی تو، اگر بہت بڑی پکڑ ہو جائے تب تو اور مسئلہ ہو جائے، تو ہم غضب سے اور قہر سے تو نہیں ڈر رہے، لیکن موت سے ڈر رہے ہیں۔ جو موت تو اپنی جگہ مسلم ہے، موت جو ہے وہ تو اپنی جگہ مسلم ہے، موت پر کوئی اشکال نہیں ہو سکتا ہے، موت اپنی جگہ بالکل وقت پر آنے والی ہے، لا یستاخرون ساعۃ ولا یستقدمون، وہ بیماری نہ ہوگی تو بھی موت آئے گی، تدابیر کے باوجود موت آئے گی۔ کتنے لوگ ہیں جو کسی سے نہیں ملتے موت آ گئی،
حکیم الامت حضرت اقدس تھانوی نور اللہ مرکزہ نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ 7 آدمی کہیں سفر کر رہے تھے اور چلتے چلاتے بارش کا زمانہ تھا اور بجلی تھی بہت زوروں سے، تو وہ ایک مکان میں یا ایک جگہ پر چلے گئے. اب بجلی کنتی تھی، آتی تھی لیکن واپس آتی تھی، واپس آتی تھی، واپس. تو یہ 7 نے مشورہ یہ کیا کہ غالباً ہم میں سے کسی ایک کی موت مقدر ہے اس بجلی سے، لیکن کس کی موت مقدر ہے وہ پتہ نہیں ہے. چونکہ ہم 7 کے ساتھ ہے، اس لیے بجلی آتی ہے چلی جاتی ہے، تو ہم الگ الگ ایک ایک نکل کے کل چلنا شروع کریں تاکہ کم سے کم 6 تو بچ جائے. ایک چلا اور بجلی نے نہیں جلایا، اور دوسرا چلا اور بجلی نے نہیں جلایا. 6 نکل گئے، ایک رہا. لوگ کہنے لگے اب تو نکل. وہ سوچنے لگا کہ یہ 6 پر بجلی نہیں گری تو لامحالہ مجھے ہی پر ہے اب تو. وہ بالکل ڈر کے مارے نکل نہیں رہا تھا اور مارے خوف کے پریشان تھا، اور وہ نکل بالکل سوچ رہا تھا کہ اب میں ہی یقینی طور پر ہوں. لوگوں نے دھکا دے کر کے اس کو نکالا. یہ انسان ابھی چلنے ہی لگا تھا کہ ان 6 کو جو پہلے جا رہے تھے ان کو یہ ہوا کہ یہی ہے جس کے اوپر بجلی گرنے والی ہے، تو اب ہم واپس چلے جائیں تاکہ اس کے ساتھ ہم بھی نہ جل جائیں. وہ ابھی نکلا ہی تھا کہ 6 کے 6 اندر گئے، اور اللہ کا کرنا کہ دیوار گری اور وہ 6 کے 6 مر گئے اور یہ بچ گیا. موت اپنی جگہ برحق ہے. ضروری نہیں ہے کہ بیماری ہی کی وجہ سے موت آئے گی یا ملنے ہی کی وجہ سے موت آئے گی، یا یہ ہے کہ بہت سے ڈاکٹرز ہیں اس وقت جو کسی سے نہیں ملتے. خود ایک بہت بڑے ڈاکٹر مجھ کو ملے، MD فزیشین ہے اور بہت بڑے ڈاکٹر ہیں. وہ ملے اور انہوں نے کہا کہ میں ہاسپٹل چلا رہا ہوں اور میں نے اپنے ہاسپٹل میں ایک کو بھی آنے نہیں دیا اس طرح. بلکہ میرا اسسٹنٹ ڈاکٹر جو تھا، میں نے اس کو وہ جو چیک کرنے کا آلہ ہوتا ہے مشین گن کی طرح، اس کو لے کر دروازے پر کھڑا کیا اور وہ دروازے ہی پر چیک کر کے وہیں سے ان کو واپس کر دیتا تھا. میری ہاسپٹل میں اس طرح کے ایک آدمی نے قدم بھی نہیں رکھا، ہاتھ بھی نہیں رکھا. میں نے کسی کے اوپر نہ کسی کا ایڈمٹ کرنا ہوا میری ہاسپٹل میں، لیکن اس کے باوجود ان کو پازیٹیو رپورٹ آیا اور وہ 14 دن گزار کر کے آئے ہاسپٹل کے اندر. حقیقت یہ ہے کہ موت ڈرنے کی چیز نہیں ہے، وہ تو مسلم ہے اپنی جگہ. حق تعالی نے اگر موت مقدر کی ہے تو ساری صحتوں کے عالم میں بھی موت آ جائے گی، اور اگر موت مقدر نہیں کی ہے تو لاکھوں بیماریوں کے باوجود ہم بچ جائیں گے. موت ڈرنے کی چیز نہیں ہے. ڈرنے کی چیز جو ہے وہ اللہ کی نافرمانی، اللہ کا غضب، اللہ کا قہر، وہ ڈرنے کی چیز ہے. بندہ اسی سے نہیں ڈر رہا اس لیے مسجدیں خالی پڑی ہے، بندہ اسی سے نہیں ڈر رہا اس لیے نماز نہیں پڑھ رہے، بندہ اسی سے نہیں ڈر رہا اس لیے مجلسیں لگی ہوئی ہے، روزانہ تبصرے ہو رہے. آج 25 مر گئے، 50 مر گئے، 7 مر گئے، یہاں سے اطلاع وہاں سے اطلاع، اور ادھر نماز ہو رہی ہے اور نماز نہیں پڑھ رہے. تذکروں اور تبصروں میں وقت گزر رہا ہے. واٹس ایپ پر آنے والی خبریں کہ کورونا میں کیا ہو رہا ہے اس پر ٹائم پاس ہو رہا ہے کہ اس نے یہ میسج دیا اور اس نے یہ میسج دیا. سارے میسیجز ہم سن رہے ہیں اور پڑھ رہے ہیں اور اپنا وقت لگا رہے ہیں، اور نمازوں کا وقت نکل رہا ہے. نہ نماز ہے، اللہ کی یادیں ہیں، نہ استغفار ہے، نہ کلمہ شریف ہے، نہ درود شریف ہے، کچھ نہیں. اتنے مبارک ایام اس وقت جو چل رہے ہیں، اتنے مبارک ایام، جن ایام میں گزشتہ منگل کو میں نے کہا تھا کہ اس کا ہر دن یہ رمضان کے دنوں کی طرح ہے اور اس کی راتیں لیلۃ القدر کی طرح ہے. لیکن افسوس ہے کہ غفلت میں ہمارے ایام گزر رہے. تو میرے بھائیوں اور بہنوں، ڈرنے کی چیز اللہ کا غضب ہے، اللہ کا قہر ہے. حق تعالی جل شانہ سے ہم ڈریں. شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے گلستہ میں کہا ہے، گر وزیر بخدا بتر سے ہم چنا جملک بودے. اگر وزیر جتنا بادشاہ سے ڈرتا ہے
اتنا اگر خدا سے ڈرتا تو اللہ اس کو فرشتہ بنا دیتا. بس یہی حال اس وقت ہمارا ہے کہ جتنا ہم موت سے ڈر رہے ہیں، اگر اتنا خوف اللہ کا ہوتا تو تعالیٰ میں سمجھتا ہوں کہ اللہ ہمیں ولایت دے دیتا. لیکن ہمارے دلوں پر کوئی اثر نہیں ہے. تعالیٰ کے غضب کا قہر کا رونا آ رہا ہے. اور ادھر حال یہ ہے کہ اکابر اٹھتے جا رہے ہیں، آئے دن بزرگان دین اٹھتے جا رہے ہیں. علماء کی ایک لمبی فہرست ہے. موت العالم موت العالم، ایک عالم کی موت ایک عالم کی موت ہے. میں نے ابھی شروع میں حدیث پڑھی جو بخاری شریف کی روایت ہے، ان من اشراط الساعہ، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، ان من اشراط الساعہ ان یرفع العلم ویثبت الجہل ویشرب الخمل ویظہر الزنا. قیامت کی نشانیوں میں سے ہے کہ علم اٹھ جائے گا. علم کیسے اٹھے گا؟ کچھ روایتوں سے تو یہ پتا چلتا ہے کہ علم جو اٹھے گا وہ جوف انسان سے اٹھ جائے گا، صفحات قرآن سے اٹھ جائے گا. قرآن کریم کے صفحات سے علم اٹھے گا، لوگوں کے دلوں سے علم ختم ہو جائے گا. اور اس طرح کی روایات بھی عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک اثر ہے جس کو مصنف ابن ابی شیبہ نے نقل کیا. اول ما یفقدون من دینکم الامانہ وآخر ما تفقدون منہ الصلاح ویصلی قوم ولا دین لهم. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب قیامت کی نشانیاں شروع ہوگی تو سب سے پہلے جو چیز ختم ہوگی امت کے اندر سے وہ امانت ہے. یہاں امانت بمانا وہ امانت نہیں جو ہمارے عرف میں مال کو رکھ کر کے لوگ خیانت کرتے، یہ تو جز ہے، تو جزی مسئلہ. یہاں امانت بمانا وہ امانت ہے جس کو قرآن نے امانت کہا، اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ. دین شریعت مراد ہے. لوگوں کے دلوں سے شریعت غائب ہو جائے. حتیٰ کہ مسلم شریف کتاب الایمان کی روایت ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس بات کو بیان فرما رہے تھے، اور بیان فرماتے فرماتے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ نے کنکر لیا اور اپنے پاؤں پر لڑکھڑا، پاؤں پر ڈالا اور لڑکا کر آپ نے پاؤں پر اشارہ کر کے فرمایا کہ جیسے یہ کنکر گرا اسی طرح آگ کا انگار جب پاؤں پر گرے تو ایک آبلہ ہو جاتا ہے، ایک فورا ہو جاتا ہے. کیسی مثال دے کر آپ شاسم سمجھا. فرمایا کہ اس آبلے کو دباؤ تو ایک اچھا سا لگتا ہے، لیکن سوراخ کرو تو گندے پانی کے علاوہ کچھ نہیں. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ دور سے لوگ اچھے معلوم ہوں گے لیکن جب معاملہ کرو گے تو اس سے زیادہ گندا کوئی نہیں ہوگا. اور حضرت فرماتے ہیں کہ شور ہوگا، ما عقل، بڑا عقل مند ہے، بڑا امین ہے، لیکن جب تجربہ کریں گے تو سوائے گندگی کے کچھ نہیں ہوگا. امت کا سب سے پہلا سرمایہ جو امت میں سے ضائع ہوگا وہ یہ، اور امت کا آخری سرمایہ جو امت کے اندر سے ضائع ہوگا، یہ مصنف ابن ابی شیبہ میں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اثر صحیح سند کے ساتھ ہے. فرمایا کہ آخری جو اس امت کے اندر سے سرمایہ ضائع ہوگا وہ ہے الصلاح، نماز. امت نماز چھوڑ دے گی، اور اگر پڑھیں گے بھی تو اس کا حال یہ ہوگا کہ وَيُصَلِّ قَوْمٌ وَلَا دِينَ لَهُمْ. نماز پڑھے گی لیکن دل میں اخلاص کچھ نہیں ہوگا، شریعت نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہوگی. پھر آگے فرماتے وَإِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ الَّذِي بَيْنَ أَظْهُرِكُمْ قَدْ نَزَعَ مِنْكُمْ. یہ جو قرآن ہے تمہارے اندر، یہ قرآن ختم ہو جائے، نکال لیا جائے. تو شاگردوں نے سوال کیا کہ قلوب سے کیسے قرآن، ہم تو حافظ ہیں، قلب سے قرآن کیسے جا سکتا ہے؟
صفحات سے قرآن کیسے جا سکتا ہے؟ حضرت نے فرمایا قرآن کی آیت نہیں پڑھتے وَلَئِن شِئْنَا لَنَذْهَبَنَّ بِالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ عَلَيْنَا وَكِيلًا، اگر ہم چاہیں لَنَذْهَبَنَّ بِالَّذِي، ہم لے لیں اس وحی کو جو ہم نے آپ پر کی. پیغمبر کو یہ بات کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ، تو اللہ تعالیٰ ہمارے سینوں سے قرآن لے لے گا، علم لے لے گا. ایک شکل تو یہ ہو. اسی لیے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اسی طرح کی اسی مضمون کی روایت امام طبرانی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل فرمائی. ابن ماجہ میں حضرت عبداللہ ابن حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، قریب قریب یہی مضمون ہے. طبرانی میں ہے، ابن ماجہ میں ہے. تو یہ روایات تو یہ بتا رہی ہے کہ اس کا مطلب سینے سے علوم ختم ہو جائیں گے. لیکن امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو روایت لائے، عبداللہ ابن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد ولكن يقبض بقبض العلماء حتى اذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فافتوا بغیر علم فضلوا واضلوا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اللہ تعالیٰ ایک دم سے علم نہیں اٹھائے گا لوگوں کے سینے سے، ولیکن یقبض بقبض العلماء، لیکن اللہ تعالیٰ علماء کو اٹھا لے گا اور ان کے علوم ان کے ساتھ چلے جائیں گے، اور ان کے بعد وہ حاملین نہیں ہوں گے جو ان کے علوم کو لینے والے ہوں، پھیلانے والے ہوں، اشاعت کرنے والے. ظاہر سی بات ہے کہ ان کے علوم ان کے سینے کے ساتھ چلے گئے. نتیجہ یہ ہوگا کہ جب امت میں علماء نہیں رہیں گے، لم یبق عالما، تو اتخذ الناس رؤوسا جہالا، جاہل قسم کے لوگوں کو لوگ اپنا پیشوا اور رہبر بنائیں گے اور ان سے مسئلے پوچھے جائیں گے اور وہ فتوے دیں گے بغیر علم، علم تو ہوگا نہیں. فضلوا واضلوا، خود بھی گمراہ اور امت کو بھی گمراہ کریں گے. آج کبار علماء دنیا سے اٹھتے جا رہے ہیں. ایک فہرست ہے، آپ دیکھیں حضرت مفتی سعید صاحب رحمۃ اللہ علیہ، علم کا ایک پہاڑ تھا جو دنیا سے تشریف لے گئے. ان کے علاوہ بھی ایک لمبی فہرست ہے حضرات علماء کی یا کابر کی. ابھی کل ہی استاد محترم حضرت مولانا شبیر صاحب راندیری، جو میرے استاد ہوتے ہیں، راندیر جامعہ حسینیہ کے محتمیم تھے، ہم نے ان سے قدوری پڑھی. راندیر کے اساتذہ میں یہ ایک آخری استاد تھے جو اللہ کے پیارے ہو گئے. میری زندگی کے بننے میں صفحات زندگی میں ایک صفحہ حضرت مولانا شبیر صاحب، ان کی تربیت کا ایک عجیب مزاج تھا. وہ کتب بینی کا شوق دلاتے تھے، خود کتابیں لا کر طلبا کو دیتے تھے، اور بہت سادہ زندگی گزار کر چلے گئے. بہت سادہ زندگی، نہ شہرت رہی نہ طالب شہرت رہے، گمنامی کی زندگی گزاری. اخلاص، اخلاق، مروت یہ ہو بہو نقش قدم پر تھے اپنے والد محترم حضرت مولانا سعید صاحب بزرگ راندیری رحمت اللہ علیہ کی. ان کی زندگی بھی تربیت طلبا میں اسی طرح کی تھی.
حضرت مولانا سعید صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اس وقت میں ان کے حالات کیا بیان کروں، بڑے بڑے اساتذہ جو جامعہ حسینیہ کے تھے وہ نہیں کہ شاگرد تھے، لیکن باوجود کہ وہ اپنے طلبہ تھے، جب مدرس بنے تو ان کے ساتھ مدرسانہ معاملہ، نہ کہ طالب علمانہ معاملہ، اس لیے کہ انزل الناس علی قدر منازلی، ہر ایک کا ایک مقام ہوتا ہے۔ تربیت کا عالم یہ ہے کہ آپ دنیا کے کونے میں چلے جائیں، جامعہ حسینیہ کا فاضل اگر ملے گا تو اس کی زندگی کے بننے میں حضرت مولانا سعید صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہوں۔ جس میں ذوق دیکھا اذان کا اس کو اذان سکھائی، جس میں ذوق دیکھا تقریر کا اس کو مقرر بنایا، جس میں ذوق دیکھا تفسیر کا اس کو مفسر بنایا، اور جس میں ذوق دیکھا حدیث کا اس کو محدث بنایا، اور جس کو ذوق دیکھا مسئلے مسائل اور فقہ کا اس کو مفتی بنایا۔ جس میں جیسا ذوق تھا، جس میں ذوق دیکھا کہ اچھا قرآن پڑھنے والا ہے، اس کو اچھا امام اور مقری بنایا، اور اپنے خرچے سے دور دور کے مدارس میں پڑھنے کے لیے بھیجا۔ میں ان سارے شاگردوں کا ذکر تو کیسے کروں؟ صرف ایک شاگرد جو سرزمین بمبئی پر بہت بڑا کام کر کے گیا، حضرت مولانا شوکت صاحب کوکنی رحمت اللہ علیہ، یہ حضرت مولانا سعید صاحب ہی کی تربیت یافتہ اور جامعہ حسینیہ کے تھے۔ ایسے آفتاب و مہتاب اور چمکتے ہوئے ستارے بے شمار ہیں، جن کو حضرت مولانا مسیح اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ اعزازت و خلافت سے نوازا تھا، لیکن زندگی پوری ہو گئی کہ کسی کے سامنے ظاہر تک نہیں ہونے دیا۔ وفات کے بعد کاپی میں لکھا ہوا ملا جو حضرت کی اجازت تھی۔ حضرت مولانا سعید، حضرت مولانا شبیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنے باپ کے، اپنے والد کے نقش قدم پر تھے، اور اہتمام بھی اسی طرح چلایا۔ حضرت مولانا اسماعیل صاحب موتا ملا رحمۃ اللہ علیہ اللہ کے پیارے ہو گئے، جن کا اہتمام انتہائی درجہ مخلصانہ، عاجزانہ، مربیانہ، جن کی سرپرستی میں ہم نے پڑھا، جن کی زیر نگرانی ہم نے پڑھا۔ www.attableek.org جن کے اہتمام نے جامعہ حسینیہ کو بام عروج پر پہنچایا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ حضرت مفتی اسماعیل صاحب واری والا رحمۃ اللہ علیہ، جن کے آغوش تربیت نے ہمیں دو لفظ سیکھنے کا موقع دیا۔ ان بزرگوں کے جانے کے بعد جامعہ حسینیہ کو ایسی شخصیت کی ضرورت تھی جو مدرسے کو اچھی طرح سنبھالے۔ حق تعالی نے حضرت مولانا شبیر محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا انتخاب فرمایا۔ آپ کچھ وقت سے علیر چل رہے تھے، پاؤں کی شدید تکلیف تھی، دل کا بھی دورہ پڑا تھا جس کی وجہ سے آپریشن ہوا تھا۔ اس وقت ان بیماریوں میں چل رہے تھے، اور گزشتہ کل رات 3:30 بجے اللہ کے پیارے ہو گئے۔ مجھے جیسے ہی اطلاع ملی ذہن میں ایک بات گھوم گئی۔ امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بخاری شریف کتاب الجنائز میں ایک باب قائم فرمایا ہے کہ پیر کی موت بھی بہترین موت ہے، اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پیر کو ہوئی تھی، اور یہ متفق علیہ روایت ہے۔ اور اسی اتباع سنت میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی
اپنی موت کو پیر کے دن مانگا تھا، اور امام بخاری نے اس روایت کو نقل فرمایا کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی موت پیر کو مانگی تھی۔ یہ اور بات ہے کہ پیر کی شام میں صدیق کی وفات ہوئی اور منگل کی رات میں تدفین ہوئی، لیکن صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیر کی موت مانگی۔ امام بخاری نے اسے ثابت فرمایا کہ پیر کی موت بھی مبارک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس مخلص کو پیر کا دن نصیب فرمایا۔ امید کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس اتباع سنت و اتباع نبوی میں تعالیٰ جل شان کو آپ کی مغفرت فرمائے، آپ کے درجات بلند فرمائے۔ بہرحال حضرت مولانا نے شادی نہیں کی تھی، قطب بینی میں زندگی گزاری، اور جب سے اہتمام آیا جامعہ کی فکریں لے کر چلے۔ اب اس وقت جامعہ کو پھر ضرورت پڑی ہے۔ اللہ کرے کہ حضرت مولانا اسماعیل صاحب ملا رحمت اللہ علیہ کے خاندان میں جو نوجوان علماء اور حضرت مولانا سعید صاحب رحمت اللہ علیہ کی اولاد میں جو نوجوان جن سے امید کی جاتی ہے کہ انشاءاللہ تعالی یہ لوگ آپس میں مل کر 100 سال سے زائد مدت سے قائم ہونے والے اس کشتی کو بھور میں پھنسنے نہیں دیں گے انشاءاللہ، اور آپسی مشورے سے کوئی نہ کوئی اس کا ملاح اور اس کا کپتان اور اس کا ناظم و محتمین منتخب فرما کر کے اس مدرسے کو آگے چلائیں گے۔ بہرحال مادر علمی ہے، حضرت مولانا کو اس عاجز سے ماں شبیر صاحب رحمت اللہ علیہ کو اس عاجز سے بہت ہی زیادہ محبت تھی۔ آپ سے پڑھنے والے طلباء یہ بتایا کرتے تھے کہ سبق میں تیری اور ہمارے رفیق محترم حضرت مفتی فاروق صاحب لوہاروی شیخ الحدیث دارالعلوم لندن کا تم دونوں کی مثال دے کر کہا کرتے تھے کہ یہ دو میرے شاگرد ہیں۔ یہ ان کی وسعت ظرفی کی دلیل ہے کہ اپنے چھوٹوں کو اس طرح سبق میں یاد کرنا۔ اور بارہا ایسا ہوا کہ انجمن کے افتتاحی جلسے میں یا سالانہ جلسے میں اس عاجز کو یاد کر کے بلایا اور مجھ طالب علم کی حوصلہ افزائی کے لیے خود اخیر تک بیٹھے رہے، جب تک جلسہ اختتام پذیر نہ ہوتا۔ اولئک آبائی، یہ ہمارے بڑے ہیں، کہاں سے ہم لائیں گے جو تواضع اور انکساری اور عاجزی کے پیکر حق تعالی جل شانہ وعم نوالہ حضرت مولانا شبیر صاحب رحمت اللہ علیہ کی قبر کو نور سے منور فرمائے، آپ کی درجات کو بلند فرمائے، آپ کی بال بال مغفرت فرمائے، آپ کے علوم کو اور آپ کے طلباء کے ذریعے سے امت میں شائع و ضائع فرمائے، اور حق تعالی جل شانہ آپ کی خدمات جلیلہ جو جامعہ حسینیہ میں آپ نے کی ہے بحیثیت تدریس و اہتمام، اللہ اس کو تابندہ و پائندہ رکھے اور آپ کا ایک بہترین بدل تعالی عطا فرمائے جو جامعہ کی اس کشتی کو لے کر کے چلنے والے ہو۔ ابھی اطلاع ملی کہ حضرت مولانا ایوب صاحب ہتھوڑا کے رہنے والے تھے، حضرت مولانا قمر الزمان صاحب رحمت اللہ علیہ کے مجاز و خلیفہ ہیں۔ آپ نے ویارا، سونگڑ، یہ جو علاقہ ہے اس علاقے میں حضرت مولانا نے بہت کام کیا اور خوب اٹھایا علاقے کو۔ آپ بلبل گجرات میرے ذہن میں بات نکل گئی،
اس لیے میں یہی چھوڑ دیتا ہوں کہ آپ داماد اس وقت میرے ذہن میں نہیں ہے، غالباً تو یہی ہے کہ حضرت مولانا احمد اللہ صاحب، پھر بھی میں بلبل گجرات حضرت مولانا احمد اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو جامعہ حسینیہ کے شیخ الحدیث تھے اور گجرات پر انتہائی درجہ جن کے احسانات ہیں، جو قاطع بدعت کہے جاتے تھے، ہمارے اکابر میں سے، ہمارے بڑوں میں سے، ایک لمبی مدت تک جامعہ حسینیہ میں جنہوں نے بخاری شریف اور جلالین شریف پڑھائی، ان کے داماد ہیں، حق تعالی آپ کی قبر کو بھی نور سے منور فرمائے، آپ کے درجات کو بھی بلند فرمائے۔ یہ علماء اٹھتے جا رہے ہیں، ایک فہرست ہے علماء کی، میں واقعتاً مجھ میں سکت نہیں تھی آج اس طرح سن کر کے، ہمت نہیں تھی کہ میں کچھ بولوں، دل و دماغ پر ہمارے ان بزرگوں کی موت سوار تھی، اور میں یہ سوچ رہا تھا کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ان من اشراط الساعہ یہ علماء کا اٹھنا ہے، اور پھر بعض روایتوں میں کہ حفالتن کا حفالت الناس، بوسی رہ جائے گی، اور حدیث میں ہے کہ اللہ کو پھر پرواہ نہیں ہوگی۔ تو بہرحال علماء کا اٹھ جانا یہ علم کا اٹھنا ہے، اور پھر جو جاتے ہیں ان کی جگہ خالی ہے۔ آپ نے سنا چند دن قبل، ابھی 2-5 دن ہوئے، کہ حضرت مولانا سلمان صاحب رحمۃ اللہ علیہ، عظیم المرتبت شخصیت، حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کے داماد، نسبتاً نسباً سید، اور حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کی خانقاہ میں جنہوں نے برسوں تراویح میں قرآن شریف سنایا، حضرت شیخ کے بڑے لاڈلے، بڑے پیارے، وہ بھی اچانک اس دنیا سے رخصت ہو گئے، اور جو جاتے ہیں ان کی جگہ خالی پڑی، کوئی نظر نہیں آتا، دور دور تک نظر نہیں آتا۔ یہ تو میں نے 2-4 نام لیے، ورنہ 70-75 سے زائد علماء دنیا سے تشریف لے گئے۔ میرے بھائیوں اور میری بہنوں، موت ڈرنے کی چیز نہیں ہے۔ الموت جسر یصل الحبیب الی الحبیب، موت تو ایک پل ہے جس کے ذریعے سے محبوب اپنے محبوب سے ملتا ہے۔ مجھے ایک بات یاد آئی، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ جس وقت مجنوں دیوانہ ہوا ہے لیلا کے لیے، اور ایسا دیوانہ تو جنگلوں میں گھومنے لگا، نہ کھانے کی فکر نہ پینے کی فکر، تو اس کا باپ اس کو لے گیا حرمین شریفین، اور اسے کہا کہ غلاف کعبہ پکڑ کے دعا کر کے اس کی محبت ختم ہو جائے، اور توبہ کر سچے دل سے۔ تو اس نے غلاف کعبہ پکڑ کے بھی جو جملے کہے تھے، الہی تبت من کل المعاصی ولکن حب لیلا لا اتوب، میں تمام گناہوں سے توبہ کرتا ہوں لیکن محبت لیلا سے توبہ نہیں کرتا۔ اس کا اگلا شعر ہے جس میں اس نے کہا کہ الہی زد فی قلبی حب لیلا، میرے قلب میں لیلا کی محبت اور زیادہ کر۔ وَمَن یقل آمین فاغفر دعا فتقبل دعا ہو، اور جو میری دعا پر آمین کہے اس کی بھی دعا قبول کر۔ حضرت اقدس تھانوی ان اشعار کو نقل کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ جب فانی محبت پہ انسان دیوانہ ہو کر غلاف کعبہ پر بھی اس کو چھوڑنا نہیں چاہتا، تو حقیقی عشق جب مولا سے ہو جاتا ہے تو وہ پھر موت سے کیسے ڈرتا ہے؟ موت ڈرنے کی چیز نہیں ہے، ڈرنے کی چیز تو اللہ کا قہر و غضب ہے۔ اور حقیقت یہ ہے
کہ اللہ کی ناراضگی یہ ڈرنے کی چیز. باقی غم مسائل یہ تو اپنی جگہ زندگی میں لازم ہے. اور ایک بات سنو، غم اور مسائل یہ صرف دنیا داروں ہی پر نہیں ہے، دیندار کو بھی ہوتے. ہمارے بزرگوں کا ایک جملہ ہے، اہل اللہ کو علم تو ہوتا ہے، گھٹن نہیں ہوتا. علم تو ہے، مصائب اور تکلیفیں ہیں، لیکن ان کے دلوں میں بے چینی نہیں ہوتی، گھٹن نہیں ہوتا، پریشانی نہیں ہوتی. اور ایک بہت اچھی بات جو میں ابھی ایک کتاب دیکھ رہا تھا جس میں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ ادنا درجے کا بھی مومن ہوگا، شرط یہ ہے کہ اس کا ایمان ہو. بشارت اس کو بھی موت کے موقع پر ملتی ہے. یہ نہیں کہ بہت بڑے ولیوں ہی کو بشارت ملتی، شرط ایمان ہے. اس لیے کہ محدثین و مفسرین نے لکھا ہے کہ تقوی کے مراتب ہے، اور اس میں ادنا درجے کا تقوی ایمان ہے. بس ایمان ہے یہ بھی تقوی، اور اس سے اعلیٰ درجے کا تقوی اعمال صالحہ و معاصی سے بچنا، اور اس سے اعلیٰ درجے کا تقوی یہ ہے کہ انسان عشق مولا میں فنا ہو جائے. تو نفس ایمان یہ بھی ولایت ہے، چاہے ادنا درجے کی. اور جب یہ بھی ولایت ہے تو بشارت موت کے موقع پر اللہ مومنین کو جو سناتے ہیں وہ اس کو بھی سناتے ہیں. ہاں اس کے ساتھ اگر اعمال صالحہ ہے تو نور نہ لا دو، بہت بڑی بات ہوگی. اور اس کے ساتھ اگر عشق مولا کا اور مقام ہے تو پھر اور بھی، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. تو میرے بھائیو، موت ڈرنے کی چیز نہیں ہے، یہ تو اپنی جگہ مسلم ہے. انسان کتنی ہی تدابیر کیوں نہ اختیار کر لے، لیکن مقدر میں موت ہے تو گھر میں بیٹھے بیٹھے بھی آ کر رہے گی. اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ. شیشہ پلائی ہوئی دیوار اور کانچ کے بنگلے میں اگر آپ ہو جہاں ایک سوراخ بھی نہیں اندر جانے کا، موت وہاں بھی آئے گی. قاری فتح محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا نام سنا ہوگا، جو بہت بڑے مقری گزرے ہندوستان میں. ان کے ایک شاگرد کا واقعہ لکھا ہے کہ چھٹی ہوئی اور ان کے شاگرد بستر باندھ کر کے اب گھر جانے والے تھے. ان کا نام تھا مولانا انور صاحب، المقری انور. اتفاق ایسا ہوا کہ وہ تیاری کر رہے تھے، اور وہ زمانہ تھا جس زمانے میں ٹرین کا اتنا نظام، ٹرینیں تو تھی لیکن اتنا نظام نہیں. وہ گھر جانے کی تیاری کر رہے تھے اور طاعون کی بیماری چل پڑی، پلیگ چل پڑی. اور جب پلیگ چلا تو وہ بھی پکڑے گئے اس میں، پلیگ کی بیماری میں. تو کسی نے آپ کے سرہانے پر بیٹھ کر کے یوں کہا کہ حضرت افسوس کی بات ہے کہ گھر کی تمنائیں پوری نہ ہوئی اور آپ گھر نہ جا سکے. تو آپ کا جواب تھا، مجھے کوئی افسوس نہیں کہ میں اپنے گھر نہ جا سکا، مجھے خوشی ہے اس موقع پر کہ میں اپنے اللہ کی یادوں کے ساتھ مولا کے پاس جا رہا ہوں. عشق مولا کے کمز لیلا بود. دنیا کی فاسد محبت کے مقابلے میں اللہ کی محبت بہت بڑی چیز. نکل جائے دم تیرے قدموں کے نیچے، یہی دل کے آرزو، یہی دل کے حسرت، یہی آرزو ہے. بس اللہ کے قدموں میں ہماری جان نکلے. باقی موت تو اپنی جگہ میرے بھائیوں برحق ہے. اس لیے اکابر کی زندگی پڑھے، وہ موت سے نہیں ڈرتے تھے، وہ اللہ کی ناراضگی سے ڈرتے تھے کہ کہیں اللہ ناراض نہ ہو جائے، اس کی پکڑ نہ آ جائے، وہ ایمان سے محروم نہ کر دے، وہ توبہ سے محروم نہ کر دے، اور ہم بغیر توبہ کے کہیں نہ چلے جائیں. ڈرنے کی چیز یہ ہے. میں نے خاص طور پر آج کے اس مضمون کو اس لیے لیا کہ اس وقت جو حالات چل رہے ہیں،
ان حالات میں سارے لوگ موت سے خائف بنے ہوئے ہیں، اللہ سے خائف کوئی نہیں بنا۔ یقیناً تدبیریں اپنی جگہ، ساری تدبیر اختیار کرو، لیکن تدابیر کے باوجود موت نہ آئے یہ کوئی ضروری نہیں ہے۔ ہمیں موت سے ڈرنا نہیں ہے، اللہ سے ڈرنا ہے۔ اکابر کے حالات آپ پڑھو گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ موت کے موقع پر کوئی مسکراتا ہوا جا رہا ہے، کوئی ہنستا ہوا جا رہا ہے، کوئی کس انداز سے اللہ کے دربار میں جا رہا ہے، اور کوئی تو یہ کہتا ہوا جا رہا ہے کہ اگر تو نے میری زندگی کا خلاصہ جنت سے دیا تو مجھے قبول نہیں۔ کسی نے پوچھا یہ کیا کہہ رہے ہیں مرنے کے موقع پر؟ انہوں نے کہا اللہ مجھے جنت بتا رہا ہے، تو میں اللہ کو کہہ رہا ہوں کہ اگر میری زندگی کی عبادت کا نچوڑ اور عشق کا نچوڑ تو مجھے جنت دے رہا ہے تو مجھے منظور نہیں، میں نے تو تیری رضا کے لیے کیا ہے، تو رضا کا اعلان دے مجھے۔ یہ ہیں بزرگوں کے حالات۔ اب تعالیٰ جل شانہ ومن والہ جتنے ہمارے مسلمان بھائی بہن دنیا سے رخصت ہوئے، اللہ ان سب کی قبروں کو نور سے منور فرمائے۔ امید ہے کہ اس بلا اور وبا میں شہادت کا مقام اللہ تعالیٰ ان کو عطا فرمائے، اور تعالیٰ سب کی قبروں کو نور سے منور فرمائے۔ ہمارے اکابر کی قبروں کو اللہ نور سے منور فرمائے، خصوصاً ہمارے استاد محترم مولانا شبیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی قبر کو اللہ بال بال مغفرت فرمائے، اور جتنے بیچارے بیمار ہیں اللہ سب کو شفائے دائمہ مستمرہ عطا فرمائے، عافیت اور صحت عطا فرمائے۔ اور ایک بات جو روایتوں کی آئی تھی اس پر میں ذکر کرنا رہ گیا، ابتداءً تو علم اٹھے گا برفع العلماء، علماء کے اٹھ جانے سے، لیکن وہ جو روایات ہیں کہ جس میں جوف بدن سے اور صفحات قرآن سے، وہ اخیر میں ہوگا، یعنی پہلے تو علماء اٹھیں گے اور اخیر میں وہ بھی دور آئے گا کہ اللہ تعالیٰ قرآن کے صفحات سے علم کو اٹھا لے گا۔ تو دونوں روایتوں میں کوئی تعارض نہیں ہے۔ حق تعالیٰ جل شانہ ہمیں اپنے علماء کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے، اپنے علماء کے اکرام کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائیو، علماء کا اکرام کرو، تعظیم کرو۔ دیکھو جنازے پر ضرورت انہی کی پڑتی ہے، نکاح میں ضرورت انہی کی پڑتی ہے، اور جگہ جگہ پر مسئلے مسائل کے لیے حضرت عبداللہ تھانوی نور اللہ مرقدہ نے ایک مرتبہ کسی بیان میں یوں فرمایا تھا کہ اچھا تم علماء کو حقیر سمجھتے ہو اور یہ کہتے ہو کہ بلا یہ کھانے والے اور یہ فلاں اور یہ فلاں۔ حضرت فرماتے ہیں چھوڑ دو تعاون کرنا اور مدارس کو مدد کرنا بند کر دو، سب چھوڑ دو اور علماء کو اپنے حال پر چھوڑ دو۔ علماء تو انشاءاللہ چھوٹی سی لاڑی یا دکان کھول کر بھی اپنی زندگی گزار لیں گے، لیکن یاد رکھو تمہیں مسئلہ بتانے والا کوئی نہیں ہوگا، تمہارے بچوں کو حافظ بنانے والا کوئی نہیں ہوگا، تمہارے بچوں کو عالم، دیندار، بااخلاق، شریف بنانے والا کوئی نہیں ہوگا، اور تم مارے مارے پھرو گے۔ تمہیں دنیا کی کالجوں سے دنیا کی تعلیم تو ملے گی، لیکن اخلاق اور عبادت خداوندی کا ذوق نہیں ملے گا۔ علماء کی قدر کریں، اکرام کریں علماء کا، اپنے دلوں کو علماء کے حسد اور بغض، عداوت اور نفرتوں سے پاک کریں۔ اور گنگوئی رحمت اللہ علیہ کا تو جملہ بہت مشہور ہے، بہت مشہور ہے کہ جنہوں نے توہین کی اپنے علماء کی، اللہ تعالیٰ قبر میں ان کا چہرہ قبلے کی طرف نہیں رہنے دیتا۔ اس سے اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ گویا حقانیت پر اللہ اس کو نہیں رہنے دیتا۔ اور گنگوئی جوش میں آ کر کے یہ فرماتے ہیں کہ اگر میری بات پر یقین نہ آتا ہو تو جس نے توہین کی ہے اس کی قبر کھول کر دیکھ لو، تمہیں اس کا چہرہ پھرا ہوا ملے گا۔ تو بھئی علماء کا اکرام کرے، تعظیم کرے، اس لیے کہ علماء پر گفتگو اور ان کی توہین اور تکریم کل کو اولیاء پر پہنچائے گی، اور اولیاء کی توہین اور ان کی بے حرمتی یہ کل کو ہمارے صحابہ پر پہنچائے گی، اور صحابہ کی بے حرمتی اور ان کی توہین یہ کل کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر پہنچائے گی۔ اس لیے ہمیں اپنے علماء کا احترام کرنا چاہیے۔ اللہ ہم سب کو اپنے بزرگوں کی احترام کی، ان کی تعظیم کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے حضرت مفتی صاحب دامت برکاتہم نے اس وقت
حضرت مفتی احمد صاحب خانپوری دعوت برکاتہم نے جو وظائف اس وقت دیے، نستغفر اللہ ونتوب الیہ، کثرت سے پڑھیں، درود شریف کثرت سے پڑھیں حضرت کی، اللہ تعالیٰ خوب صحت اور عافیت عطا فرمائے، آپ کی زندگی کو ہمارے لیے سایہ عاطفت بنا کر کے ہم پر قائم دائم رکھے۔ جو وظائف آپ نے دیے ہیں ان وظائف کو امت پڑھیں، استغفار کی ضرورت ہے، توبہ کی ضرورت ہے، رجوع الی اللہ کی ضرورت ہے۔ اللہ کے علاوہ اس بلا اور وبا کو کوئی دور نہیں کر سکتا، اس لیے ہمیں اللہ کی طرف رجوع ہونے کی ضرورت ہے۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم برحمتک یا ارحم